على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کرو کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے سامنے 2 مردوں کا حال بیان کرو۔ اس پورے رکوع کے اندر ایک مسلم اور ایک کافر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور ان کو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور کافر اور مومن دونوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اس واقعے کے میں غور و فکر کر کے ہر ایک اپنا اپنا انجام سمجھ لے۔ اب بات اس طریقے سے ہے کہ ان 2 مردوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انگور کے 2 باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی، یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کر دیا۔ آس پاس سرسب باغ اور بیچ میں ہرا بھرا کھیت تو دیکھنے میں بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور اس سے مالک اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے، پھل بھی حاصل کرتا ہے اور اناج بھی حاصل کرتا ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اور اس آدمی کے پاس پھل تھے تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے فخر اور غرور کی باتیں کرتا رہتا، اس سے کہا کہ میں تو جس سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور بھی ہوں۔ کلتا الجنتین، 2 باغ، یعنی اللہ رب العالمین نے جب دونوں باغوں کو پھلوں سے بھر دیا تو جو کافر تھا وہ اپنے مال پر غرور اور تکبر کرتا اور اپنے ساتھی کو اس کے سامنے بیان کرتا کہ میرے پاس اتنا مال و متاع ہے اور میں تجھ سے قوت کے اندر بھی زیادہ ہوں، کہ پھل بھی اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے، میرے پاس سونا چاندی درم دینار بھی ہیں، اور قوم قبیلہ بھی میرا تجھ سے زیادہ قوت کے اندر ہے، طاقت میں ہے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال و متاع پر شیخی مارنا یہ کفار کا وتیرہ ہے۔ غرور اور تکبر کرنا، کسی چیز پر گمنڈ کرنا اور اللہ سے توکل نہ رکھنا، یہ کفار اور منافقین کا طریقہ کار ہے۔ جو مومن ہے وہ نہ اپنے مال و متاع پر غرور کرتا ہے، نہ قوم قبیلے پر اس کو غرور ہوتا ہے۔ اگر اس کو کسی بھی معاملے کے اندر توکل، بھروسہ، امید ہوتی ہے تو وہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات پر ہوتی ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ اپنے باغ میں گیا حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں گیا۔ یہاں سے اس کافر کا غافلانہ باتوں کی ابتدا ہے کہ اس نے مسلمان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے باغ میں ٹہلنے لگا، اور جب اپنے باغ کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا مسلمان سے کہ یہ باغ مجھے امید ہے کہ کبھی بھی فنا نہیں ہونے والا ہے، اور اس سے بہت زیادہ اس نے امیدیں وابستہ کر لیں اور غرور اور تکبر کے انداز کے اندر مسلمان کو پورے باغ میں گھمایا اور ہر چیز دکھائی تاکہ مسلمان پر اس کو برتری حاصل ہو۔ اس انداز کے اندر اس نے یہ تمام چیزیں دکھائی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف
لٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پا لوں گا۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ باغ کے کافر مالک نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا گمان بھی نہیں کہ قیامت قائم ہوگی جیسے تیرا گمان ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو مجھے آخرت میں بھی اس دنیاوی باغ سے بہتر باغ دیا جائے گا، کیونکہ میں دنیا میں بھی تم سے بہتر ہوں اور آخرت میں بھی بہتر جگہ پانی ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ برے اعمال کر کے جنت کی آس لگانی کافروں کا شیوا ہے۔ جو کاشت کر کے گندم کاٹنے کی امید نہیں رکھتا، یعنی جو شخص جو کاشت کرے اور جو کاشت کرنے کے بعد وہ گندم کاٹنے کی امید نہیں رکھتا، تو اسی طریقے سے جو برے اعمال کرنے والا شخص ہو تو وہ کبھی بھی جنت کی امید نہ رکھے۔ اور دوسری بات کہ دنیا میں مال ملنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت سمجھنا یہ کفار کا کام ہے، کہ انسان کو جو دنیا کے اندر مال اور متاع ملتا ہے یہ بنی نوع انسان کے لیے آزمائش ہے۔ انما الاموال والاولاد فتنہ، اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ جو میں تمہیں دنیا کے اندر مال عطا کر رہا ہوں، اولاد عطا کر رہا ہوں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ہاں، وہ مال تمہارے لیے نعمت ہے کہ جس مال کی بدولت تم اچھے کام کرنے لگ جاؤ، جو مال جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو اچھے کاموں کے اندر صرف کرنے لگ جاؤ تو یوں سمجھنا کہ وہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ ہاں، اس مال کی وجہ سے تم میری نافرمانیوں کے اندر بڑھ جاؤ اور اس سے میرے حقوق ادا نہ کرو تو وہ حقیقتاً تمہارے لیے آزمائش ہے، حقیقتاً تمہارے لیے فتنہ ہے، کیونکہ اس مال کی بدولت تم نے جنت کے بجائے جہنم کو کمایا، جنت کے بجائے آگ کو کما لیا۔ تو یہی چیز کس کی تھی؟ اس کافر اور منافق کی تھی کہ دنیا کے اندر جو اس کو مال و اسباب ملا اس پر اس نے تکیہ کر لیا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ دنیا کے اندر بھی میں ان سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس ہر چیز، ہر آسائش اور نعمت ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آخرت کے اندر انسان کو جو جزا اور سزا ملے گی وہ اعمال کی بدولت ملے گی، اس کی نیتوں کی بدولت ملے گی، کہ دنیا کے اندر جو عمل انسان کرے گا اس کی جزا یا سزا آخرت کے اندر وہ پائے گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اس کے ساتھی نے اس کے فخر اور غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنایا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے اس سے کہا۔ ان آیات مقدسہ، ان دونوں آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ باتیں سن کر اس کافر کے مسلمان ساتھی نے اس کے غرور اور فخر کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو اس خدا بند کریم عز و جل کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، اور پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنایا۔ یعنی اس نے تجھے عقل، بلوغت، قوت اور طاقت عطا کی اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا، لہٰذا تو اس کو مان یا نہ مان۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی جس رب العالمین نے تجھے نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے تجھے صلاحیتیں عطا کی ہیں، جس نے تجھے عقل اور فہم عطا کیا ہے، تو اسی کے ساتھ جنگ کرنے لگ گیا، تو اسی کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ گیا۔ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ صفات کے اندر شریک ہے۔ تو اوروں کو اس کا معبود بنا لیتا ہے، تو اوروں کو عبادت کا مستحق ٹھہراتا ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد سے ہی ہے، اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے۔ قلت ما شاء اللہ، تو کہتا
جو اللہ نے چاہا۔ مسلمان نے اس کافر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو اس سارے باغ اور اسباب پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا معترف ہوتا، اور اگر تو باغ دیکھ کر ماشاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اس کی تمام محاصل اور منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں اور سب کچھ اس کی اختیار سے ہے، تو چاہے اس کو آباد رکھے اور چاہے اسے ویران کرے، ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا۔ اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم سمجھ رہا تھا اور اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا جو اوپر بیان ہوا۔ یہاں سے مسلمان اور کافر کا فرق واضح ہوا کہ مسلمان کو جو نعمت ملتی ہے، جو آسائش ملتی ہے، جو سہولت ملتی ہے، مسلمان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، مال ہے، اولاد ہے، نعمتیں ہیں، یہ سب کا سب اللہ کی دین ہے، یہ سب کا سب اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اور کافر اور منافق کو جب کچھ مال اور متاع ملتا ہے، وہ اس میں اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے، وہ اپنی محنت سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، یہ تمام کچھ میری کوششوں، میری جدوجہدوں کا نتیجہ ہے، میری کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن مسلمان کا اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں، جتنی بھی طاقتیں ملتی ہیں، جتنی بھی قوتیں ملتی ہیں، وہ اس میں اپنا کچھ کمال نہیں سمجھتا، بلکہ وہ رب العالمین کی دین سمجھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی پسندیدہ چیز دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اسے نگاہ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ یعنی جب بھی انسان کو کوئی پسندیدہ چیز نظر آئے تو وہ اس وقت لا حول ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، یعنی اس سے سامنے والے کی چیز کو نظر بد نہیں پہنچتی یا اس سے نظر بد نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ چاہے کہ نعمت باقی رہے تو وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات مقدسہ میں جو کچھ ہمارے لیے عملی نکات ہیں، عملی پہلو ہیں، انہیں اللہ ہمیں اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا